بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کعبہ کیا کہتا ہے؟ بریلی کے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پہلی اذان ہے، بلال حبشی نے اذان دی۔ مکہ میں جتنے لوگ تھے سب پکڑ کر کے لائے ہوئے تھے، جو بڑے دنوں سے جنگ لڑتے تھے، بدر میں گئے ہوئے، احد میں گئے ہوئے، خندق میں گئے ہوئے، خیبر میں آئے ہوئے کئی لوگ تھے وہاں پر، سب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا، اور سب مجرم تھے، قیدی تھے آج کے، اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت چھتڑے اڑانے کا دن ہے، یہ جتنے مارے تھے سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے مکہ والوں، آج تم سب کے سب یہاں پر عاجز اور مجبور ہو کر کے آئے ہو، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے کہا انت کریم ابن کریم و اخ کریم، آپ کریم ہیں، شریف ہیں، آپ کے باپ بھی کریم تھے، آپ کریموں کے بھائی ہیں، آپ سے سخاوت کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے۔ حضور نے صحابہ سے کہا جو نعرہ لگا رہے ہو الیوم یوم الملحمہ بند کرو، آج چھیتڑے اڑانے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، الا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکہ والو، آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آج معاف کر دیے گئے۔ یہ پہلا اعلان تھا۔ ابو سفیان دوڑے ہوئے آئے، وہ ہندہ آئی جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، احد کے میدان میں کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے، وہ سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں، آتے ہی عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایسے سخت دلوں کو موم کر دیا تھا، جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے، وہ آستانے نبوی میں آج جھک گئے، سب جھک گئے، یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے بہت سخت دشمنی، جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں، وہ حضرت عمیر بن وہب، ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا، اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا، تلوار کو زہر میں بجھا کر۔ یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے، کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا، اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے۔ مدینے میں آئے، حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا۔ حضور نے فرمایا سچ بتاؤ، وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے آئے ہو۔ وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا، عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے، اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان، وہ چھوڑ دیا۔ عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا، تو خود مسلمان ہو گیا۔ اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں۔ جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں۔ گھوڑا لے کر دوڑ پڑا، کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا، لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا۔ اتنا کٹھور دل۔ عمیر بن وہب آئے، کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، سوسائڈ کرنے جا رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے، کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا، ہندہ کو معاف کیا، سب کو، تو کون سا بڑا ہے، آ جا۔ کہا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، بدر میں ان کے سامنے، احد میں ان کے سامنے، خندق میں ان کے سامنے، مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے، میری بات تو سن۔ کہتا نہیں مجھے یقین نہیں۔ حضرت عمیر آئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے، رحمت کا دن ہے۔ میرا قریبی دوست تھا صفوان، اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا، ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں، اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا۔ بس ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا، ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں،
کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے یا رسول اللہ۔ عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات، کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا، مانے گا نہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں، آپ امامہ دے دیں اپنا، نشانی دکھا دوں گا۔ امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا۔ حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے، فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا، کہا لے جاؤ۔ عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے۔ صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا، کہا سن لے میری بات، میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے، میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا، انہوں نے معاف کر دیا۔ کہا کیا بات ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا۔ صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا۔ صفوان کا دل موم ہو گیا، کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا۔ امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں، دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا، جو سوسائیڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا، حضور کے قدموں میں گر گیا۔ اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا، اب اگر یہ مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے، اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں، خوشی سے مر جاؤں گا۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی، اتنا آسان نہیں تھا۔ فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے، عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو یہ اعلان فرمایا تھا، اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں، کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ مکہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہوئے، واپس مدینے آئے، یہ 7 ہجری کی بات تھی۔ اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے، جنگ تبوک ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی۔ 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذی القعدہ 26 ذی القعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے۔ یہ حضور کا آخری حج بھی ہے، پہلا حج بھی، یعنی ہجرت کے بعد۔ اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے، انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے، حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ 10ویں ہجری تھی، حضور نے جیسے ہی اعلان فرمایا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے، خبر ایسی پھیل گئی، پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے، مدینے آ گئے۔ مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا، جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا۔ یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا، اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، غسل فرمایا۔ حضور نے قران کا احرام باندھا تھا، عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے۔ اس وقت مکہ پہنچنے تک صحابہ کی جو جماعت بڑھتی گئی وہ تقریباً 1,20,000 کی تعداد تھی۔ 1,20,000 کے قریب صحابہ سب جمع ہوئے، حضور کے ساتھ حج کرنا ہے، کون نہیں کرتا، سب جمع ہو گئے تھے۔ ساری ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ تھیں۔ عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے، سارے ارکان سکھا رہے تھے۔ طواف کس طرح کیا، حجر اسود کو کس طرح چوما، صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی، صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے۔ پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا، 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے، پورا دن قیام کیا، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے، عرفات کا میدان حضور کا یہ آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع، جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔
حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیا، تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو تم پہچانے جا سکو۔ یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے، اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو۔ باندیوں کے حقوق بتائے، مزدوروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے متعلق بتایا، اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو۔ اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی، 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا، چھٹے پارے کی آیت ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ قرآن کی آخری آیت تھی۔ حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ، دین کمپلیٹ، نظام کمپلیٹ۔ کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی۔ یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے۔ صحابہ تو خوش تھے، دین کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، غم کے آنسو تھے۔ صحابہ قریب گئے، کہا آج خوشی کا دن ہے، حج یہ عرفات کا دن ہے، اور آخری آیت نازل ہوئی، قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کسی کو شاید یہ نہ معلوم ہو، آخری آیت اترنے کا مطلب دین تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے اب ہمارے مصطفیٰ کریم اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، زیادہ دن تک نہیں رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول دین پہنچانے آ گئے تھے، دین مکمل ہو گیا، تو اب وہ رسول ہمارے درمیان نہ رہیں گے۔ صحابہ میں سب سے پہلے سمجھنے والے اس بات کو صدیق اکبر تھے۔ واپس حضور یعنی ذی الحجہ میں ہی 14 یا 15 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم رخصت ہو گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ یہاں پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے، معمول کے مطابق بات چل رہی تھی، محرم کا مہینہ گزرنے کو تھا، سفر آتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی۔ یہ سفر کا مہینہ تھا، طبیعت علیل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، اے میرے صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا لے لے، چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے، لیکن اس کے بندے نے دنیا چھوڑ دی، اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے۔ صحابہ کے سامنے حضور ایسی مثالوں میں بہت ساری باتیں بتاتے تھے۔ بندے کے طور پر حضرت ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا ابو بکر وہ تو رسول اللہ مثال دے رہے ہیں، کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے تم نہیں سمجھتے، وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہ جائیں یا اللہ کے پاس جائیں۔ کیا تم نہیں سنتے ہو؟ رسول اللہ نے وہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، بیماری بڑھتی گئی، بخار شدت سے آنے لگا۔ پورا سفر کا مہینہ اسی طرح گزرا۔ سفر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد کئی نشانیاں ایسی ہیں، حضور کبھی تشریف لاتے اور کچھ اہم باتیں بتاتے، انصار صحابہ کو جمع کیا اور ایسی باتیں کی کہ انصار اتنا روئے تھے، ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی۔ انصار کہتے ہیں تم میرے لیے ایسی ہی ہو جیسے پیٹ میں میدا ہوتا ہے، میدے کے بغیر انسان نہیں رہتا۔